السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو مزینہ میں ایک یتیم بچہ تھا۔ اس کی والدہ نے اسے پالا پوسا۔ جب ذرا بڑا ہوا تو چچا نے اسے بکریوں اور اونٹوں کے چرانے پر لگا دیا۔ ایک بکری اس کے نام کر دی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی، جس سے ایک اچھا خاصا گلہ بن گیا۔ اس عرصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی شہرت بہت جلد دور دور تک پھیل گئی تھی۔ مکہ میں جو قافلے حج یا تجارت کی غرض سے آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے توحید کا پیغام پیش فرماتے۔ مکہ اور اس کے گرد و نواح کے اجتماعات تبلیغ اسلام کا ایک بہترین ذریعہ بن گئے تھے۔ سوق و عکاظ میں عرب کا سب سے عظیم و شان میلہ لگتا تھا، جس میں پورے عرب سے لوگ شامل ہوتے تھے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام حق لوگوں کو سناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرنے کی کوشش کرتے، ابو لہب مٹی کی مٹھی بھر کر دے مارتا اور کہتا، لوگوں ان کی بات نہ سننا، یہ مجنون ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سن کر لوگ واپس جاتے تو تمام قبائل کی محفلوں میں یہ دعوت موضوع بحث بنی رہتی۔ اس طرح بے شمار پرستاران حق غائبانہ طور پر اسلام کی طرف راغب ہو چکے تھے۔ بنو مزینہ کا نوخیز ہیرا عبد العزیٰ بھی انہی متلاشیان حق میں سے تھا۔ عبد العزیٰ دل سے توحید کا قائل ہو گیا تھا۔ اسے اس پیغام کی حقانیت میں کسی قسم کا شک نہ تھا جو رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ وہ مسلمان تو ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو عرب کے تمام قبائل جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس قدر قبائل وفد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلام قبول کیا کہ اس سال کو عام الوفود یعنی وفود کا سال کہا جانے لگا۔ عبد العزیٰ کا خیال تھا کہ اب تو اس کا چچا بھی مدینہ جا کر اسلام قبول کرے گا، پھر اسے بھی قبول اسلام کا موقع مل جائے گا، لیکن اس کے چچا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بدستور دولت کمانے اور اونٹوں کی تعداد بڑھانے میں مصروف تھا۔ انتظار کرتے کرتے عبد العزیٰ تھک گیا۔ آخر وہ اپنے چچا کے پاس گیا اور اس سے کھل کر اپنا مدعا بیان کر دیا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد عبد العزیٰ اپنے چچا کو اپنا محسن سمجھتا تھا۔ اس نے عمر بھر اپنے چچا کے سامنے کبھی اونچی بات نہ کی تھی اور نہ کبھی اس کی کسی بات سے اختلاف کیا تھا، مگر اب ایک موڑ ایسا آ گیا تھا جہاں سے دونوں کی راہیں الگ الگ ہونے والی تھیں۔ اب حق کی بات دبائے نہ دبتی تھی۔ دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی اور اس کے شعلے اب چھپائے نہ چھپ سکتے تھے۔ عبد العزیٰ نے اپنے چچا سے کہا، پیارے چچا، میں مدتوں سے اسلام کی تڑپ دل میں لیے ہوئے ہوں۔ میں ہمیشہ آپ کے فیصلوں کا پابند رہا ہوں۔ اب بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ کب آپ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب بے تاب ہو گیا ہوں۔ آپ نہیں معلوم اسلام قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ مجھے تو اپنی عمر کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں کہ اسلام قبول کر لوں۔ چچا نے فرما بردار بھتیجے کی یہ گفتگو سنی تو بہت غصے ہوا اور کہا، خبردار، اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اختیار کر لیا تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا۔ یہ سن کر عبد العزیٰ نے فوراً جواب دیا، مجھے مال و دولت کی ہرگز پرواہ نہیں، میں ضرور اسلام قبول کروں گا۔ میں شرک اور بت پرستی سے سخت متنفر ہوں۔ آپ یہ سارا زر و مال سنبھالیے، مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ یہیں دھرا رہ جائے گا، لہٰذا میں دنیا کے لیے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ چچا نے کہا، اچھا یہ بات ہے تو پھر کپڑے اور جوتے بھی اتار دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ عبد العزیٰ نے کپڑے اتار پھینکے۔ اس کی ماں نے اسے اس حال میں دیکھا تو سخت پریشان ہوئیں۔ عبد العزیٰ ایک کونے میں دیوار کی طرح منہ کر کے دب کر بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے اسے ایک کمبل دیا۔ مرد حق آگاہ نے وہ کمبل بدن کے گرد لپیٹ لیا۔ ماں نے پوچھا،
یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ بیٹی نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، چچا نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے، میں اب مدینے جا رہا ہوں جہاں میرا اندیکھا محبوب جلوہ افروز ہے۔ یہ کہہ کر عبدالعزیٰ وہاں سے رخصت ہوا۔ اب اس کی منزل مدینہ تھی۔ مرد درویش نے کمبل کے 2 ٹکڑے بنا لیے تھے، ایک تہمت کے طور پر باندھ لیا اور دوسرا جسم پر تھا، اور اس شان سے وہ منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قبول حق کے راستے میں بڑی مشکلات آیا کرتی ہیں۔ جب مال و دولت اور حفظ زر انسان کے قدم باندھنے کی کوشش کرتی ہے تو کمزور انسان حق سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ایسا شخص دنیا کی نگاہ میں لاکھ زیرک اور فہیم سہی، لیکن فی الحقیقت پرلے درجے کا بیوقوف ہوتا ہے۔ وہ متاع حقیر کی خاطر نجاتی ابدی قربان کر دیتا ہے۔ قبول حق کی راہ میں عزیز و اقارب اور برادری کی محبت بھی روڑا بنتی ہیں، اور بسا اوقات دامن دل کھینچ لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور آدمی حقیقت جان لینے کے باوجود تاریکی میں ہی رہتا ہے۔ عبدالعزیٰ کے سامنے بھی رکاوٹیں پورے زور و شور کے ساتھ آئیں، لیکن اس نے ان کو ایک ضرب مجاہدانہ سے پاش پاش کر دیا۔ وہ چچا کی از حد عزت کرتا تھا، لیکن جب چچا اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے پر مصر ہوا تو اس نے چچا کو بھی چھوڑ دیا۔ مدینہ کی راہ تھی اور مسافر کی تیزی سے بڑھتے ہوئے قدم، وہ جانب منزل رواں دواں تھا۔ ایک روز سحری سے قبل وہ مدینہ میں داخل ہوا۔ مسجد نبوی میں ایک دیوار سے تکیہ لگایا اور سو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو پوچھا، من انت یا ذوالبجادین، یعنی 2 کمبلوں والے تم کون ہو؟ جواب دیا، میں ایک غریب و دیار مسافر ہوں، میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ پھر اپنی داستان سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا نام آج سے عبداللہ ہے اور تمہارا لقب ذوالبجادین ہے، یعنی 2 کمبلوں والا۔ تم طالب حق ہو اور ہمارے مہمان ہو، اور یہیں ہمارے قریب رہو۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ اپنے نووارد بھائی کی ایمان افروز داستان سنو۔ عبدالعزیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بنے اور یوں سب کچھ چھوڑ کر آنے والے کو ہادی برحق کا مہمان بننے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے اصحاب صفا کے ساتھ مسجد نبوی میں رہائش اختیار کر لی۔ اب وہ دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اصحاب صفا تاریخ اسلام میں بہت پائے کے لوگ ہیں۔ صفا عربی میں چبوترے کو کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ اکرام مقیم تھے جن کا کوئی گھر بار نہ تھا اور جن کی زندگی تعلیمات اسلامیہ سیکھنے کے لیے وقف تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کا اعلان کیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے جہاد پر لے چلیں، میرے پاس تو سواری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست مان لی۔ انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ میں راہ خدا میں شہادت پالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کسی درخت کا چھلکا اتار لاؤ۔ جب وہ چھلکا اتار کر لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، الہی میں اس کا خون کفار پر حرام کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو شہادت کا طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جہاد کی نیت سے نکلو اور بخار میں مبتلا ہو کر یا کسی وجہ سے وفات پاؤ تو تم شہید ہو اور اللہ کے ہاں تمہارا اجر مقدر ہے۔ تبوک پہنچ کر بالکل یہی ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بخار میں مبتلا ہوئے اور دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے تدفین کی کیفیت اپنے اپنے انداز میں بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ رات کی تاریکی میں نے روشنی دیکھی،
خیمے سے نکل کر روشنی کی طرف گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں شمع ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا رومیوں کی فوج آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے، عبداللہ ذوالبجاجین رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے ہیں۔ میں جلدی سے تیار ہو کر نکلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے کھڑے تھے اور ابو بکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قبر میں اتر کر اپنے شہید بھائی کی نعش قبر میں اتار رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کا ادب ملحوظ رکھو، اپنے بھائی کا احترام ملحوظ رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے باری تعالیٰ، میں آج شام اس سے راضی تھا، بس تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قابل رشک منظر دیکھا تو کہا کاش اس قبر میں آج مجھے دفن کیا جا رہا ہوتا۔ پھر زندگی بھر آپ اس منظر کو یاد کر کے اشک بار ہو جاتے اور حضرت ذوالبجاجین رضی اللہ تعالی عنہ پر رشک کرتے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو میں ہم الفاظ کی درستگی نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔